بہت پیاری بات ہے. اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا تو ہمارے زندگی کا ہر موڑ ہم کو سمجھ میں آئے گا. ہوا کیا معلوم ہے کہ مدینے پاک میں ایک مسلمان اور ایک یہودی دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا. کون کون بولو؟ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا نام بشر. بولو مسلمان کا نام بشر. جیسے بشیر نام آتا ہے نا ویسے یہ بھی ایک نام ہے بشر، مسلمان کا نام. اب وہ زمین کا معاملہ تھا اور وہ زمین بھی پہلے بالکل کنارے پر تھی، لیکن جیسے جیسے مدینے کی آبادی بڑھتی گئی زمین درمیان میں آ گئی. اور آپ کو معلوم ہے شہر کے بیچ میں اتنا بڑا پلاٹ ہو اور اتنا بڑا میدان ہو تو یہودی کہے کہ یہ میرے باپ دادا کی زمین ہے، اور وہ مسلمان کیا نام بتایا؟ بشر، وہ کہے کہ میری زمین ہے. بڑا معاملہ، ایسا لگتا تھا کوئی بہت طوفان جھگڑا ہوگا، کیونکہ ایک طرف یہودی ہو جائیں گے اور ایک طرف مسلمان ہو جائیں گے. وہ جو یہودی تھے، یہودی انہوں نے مسلمان کو کہا ایک کام کرے، لڑائی جھگڑا کر کے کیا کریں گے، کیونکہ میں اپنے آدمیوں کو بلاؤں گا، آپ اپنی جماعت کو بلاؤ گے، لڑائی جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ، چلو ہم محمد کے پاس چلے جاؤ گے. یہودی کہہ رہا ہے کہ ہم کس کے پاس چلے جاؤ گے؟ تو مسلمان نے کہا تجھے محمد سے کیا مطلب ہے؟ کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں زمین پر ان سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور اتنی بات سمجھنا کہ یہ یہودی جتنے تھے، عیسائی جتنے تھے، یہ ہمارے نبی کو پہچانتے تھے. ارے بولو ہمارے نبی کو، اور ایسے پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ یہود و نصارہ اپنے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. چلو معاملہ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، یہاں بیٹھے ہیں، یہاں مسلمان بھی بیٹھا ہے، نام کیا؟ یہاں یہودی بیٹھا ہے، اور مسلمان نے اپنی بات رکھی زمین میرے باپ داداؤں کی، یہودی نے اپنی بات رکھی کہ زمین میرے باپ داداؤں کی. ہمارے نبی خاموش. بولو ہمارے نبی. اور جب ہمارے نبی خاموش رہتے تھے تو سمجھ جانے کا کہ اب زبان نبی کی ہوگی، جواب اللہ کا ہوگا. زبان مبارک نبی کی ہوگی اور جواب اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد اپنا چہرے انور اٹھایا اور کہا زمین یہودی کی ہے. بولو زمین کس کی ہے؟ تو وہ جو مسلمان نام کیا تھا؟ بشر، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں یہ کرتا میں وہ کرتا، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ مسلمان میں مسلمان، فیصلہ میرے حق میں ہوتا. ہمارے نبی نے فرمایا معاملہ دھرم کا نہیں ہے، معاملہ انصاف کا ہے، اور محمد سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں زمین کس کی ہے؟ یہودی کی. اب سننا، یہ پوائنٹ کے لیے میں نے واقعہ سنایا. جب یہ باہر نکلے تو وہ مسلمان کیا نام تھا؟ ایک خطرناک جملہ کہا، کیا کہا معلوم ہے؟ میرے نبی نے جو فیصلہ کیا اس میں راضی نہیں ہوں. میرے نبی نے جو فیصلہ کیا مجھے رضامندی نہیں ہے، مجھے پسند نہیں آیا. تو یہودی نے کہا وہ تو تمہارے نبی نے فیصلہ کیا. کہا بھلے ہمارے نبی نے فیصلہ کیا لیکن نبی کے فیصلے پر میں راضی. تو یہودی نے کہا کیا کرے؟ تو کہا ابو بکر کے پاس چلو. کن کے پاس چلو؟ ابو بکر. چلے حضرت ابو بکر کے پاس گئے. اب حضرت ابو بکر کا معاملہ تو بڑا عجیب تھا. جب یہودی آ کر بیٹھے اور وہ بشر آ کر بیٹھے، جب دونوں آ کر بیٹھے تو یہودی نے پہلے ہی کہا کہ ہم آپ کے پاس دوسرے نمبر پر آئے، پہلے ہم محمد کے پاس گئے تھے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا ہے. تو حضرت ابو بکر نے نہ ادھر کی سنی نہ ادھر کی سنی، فرمایا اخذی ما قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے فرمایا مجھے کچھ نہیں سننا، جو فیصلہ محمد کا ہے وہی فیصلہ ابو بکر کا ہے. زمین کس کی ہے؟ یہودی کی ہے. اب پھر دونوں باہر آئے تو وہ بشر جو تھا نا، بشر
اس نے ایک جملہ تو بہت خطرناک کہا تھا کہ جو نبی نے کہا میں اس سے راضی، اب باہر آ کر کہتا ابو بکر نے جو کہا اس سے بھی میں راضی نہیں. تو یہودی نے کہا اب تو لڑائی جھگڑے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تم کو تو نہ محمد کا فیصلہ پسند آیا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ پسند آیا. تو وہ کیا کہتا معلوم، وہ بشر کیا نام تھا، کہ عمر کے پاس چلے. کن کے پاس چلے؟ عمر کے پاس. تو یہودی نے کہا بس آخری چانس ہے، اب بار بار میں لوگوں کے دروازے پر نہیں جاؤں گا. گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. بس وہ یہودی کا بیٹھنا، بشر کا بیٹھنا، اور یہودی نے وہ کہا ہم تیسرے نمبر پر آپ کے پاس آئے، پہلے میں گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا میری زمین ہے. پھر ہم گئے حضرت ابو بکر کے پاس، یہودی نے کہا اس وقت بھی ابو بکر نے بھی فرمایا میری زمین ہے، اب آپ کے پاس آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا انتظار کرو، بیٹھو بیٹھو. اندر گئے، تلوار لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ تلوار لے کر آئے، کیونکہ عمر سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں. تلوار لے کر آئے اور یہودی کو بٹھایا. کون تھا وہ؟ بشر. گردن اڑا دی. ارے بولو گردن. تو یہودی گھبرائے کہ حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرانے آئے، انہوں نے تو بشر کی گردن اڑا دی، کہیں میرے اوپر. کہا نہیں نہیں ہم کو فیصلہ نہیں کروانا. کہا فیصلہ ہو گیا، اب تو تمہارا سامنے اپوزیشن رہا ہی نہیں، اب تو زمین تمہاری ہو گئی، جاؤ زمین تمہاری ہو گئی. اب پورے مدینے میں شور ہنگامہ، عمر نے قتل کیا، ان عمر قد قتل بشرا، ان عمر قد قتل بشرا. پورے مدینے میں ہنگامہ مچایا، عمر نے بشر کو قتل کیا، عمر نے بشر کو قتل کیا، عمر نے بشر کو قتل کیا. معاملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا. کہا یا عمر قد قتلت بشرا، عمر تم نے تو بشر کو قتل کر ڈالا، حالانکہ یہ معاملہ تو میرے پاس بھی آیا تھا، میں نے سلجھا دیا تھا. پھر وہ معاملہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا، حضرت ابو بکر نے سلجھا دیا، تم نے سیدھے تلوار لے کے قتل ہی کر ڈالا. حضرت عمر وہاں کھڑے کانپ رہے تھے، حالانکہ عمر ہے لیکن ہمارے نبی کے سامنے تو سب کمزور ہے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول جو سزا دینا ہو دے دو، لیکن جو کلمہ پڑھے، اب سننا جملہ، جو کلمہ پڑھے اور یہ کہے کہ میں محمد کے فیصلے پر راضی نہیں، اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق بھی نہیں اور اس کا کوئی ایمان بھی نہیں. جو کلمہ پڑھے، آواز نہیں آ رہی ہے، جو میں بیمار ہوں، آپ لوگ بھی بیمار ہیں، آپ لوگ کائے کو نہیں بول رہے ہو؟ ساتھ میں بولو نا، جو کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ محمد کے فیصلے پر میں راضی، اس کا ایمان بھی نہیں اور اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق بھی. ابھی ہمارے نبی کچھ آگے بات کرتے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا میرے نبی لا تغضب علی عمر، عمر پہ غصے مت ہونا. اے میرے نبی اللہ کہتا ہے عمر پہ غصے مت ہونا. تو ہمارے نبی نے کہا لیکن جبرائیل کیوں غصے نہیں ہونا، انہوں نے تو قتل ہی کر ڈالا. حضرت جبرائیل نے کہا جو عمر کا فیصلہ ہے اللہ کا بھی وہی فیصلہ ہے، جو عمر کا فیصلہ ہے اللہ کا بھی. اور قرآن پاک کی آیت لے کر آئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آیت کریمہ آ گئے اور اس آیت کریمہ میں اللہ کیا کہتے ہیں، مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، یعنی کس کی قسم؟ اللہ کی قسم. اے مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ مومن نہیں اسے زمین پہ رہنے کا حق نہیں جو محمد کے فیصلے پر راضی نہ ہو. تو جو عمر نے فرمایا تھا اللہ نے بھی وہی فرمایا. آج قرآن میں بھی لکھا ہے، پارہ نمبر، بولو پارہ نمبر 5، میری انگلیاں دیکھو نا، پارہ نمبر، اس میں یہ آیت آپ کو ملے گی. اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں، اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق. اب ہم لوگ اپنی زندگی بتائیں، مصطفیٰ کے فیصلے پر ہم لوگ راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں؟ یہ بہت بڑا لمبا مجمع یہاں پہ بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. ارے بولو نا، جنہوں نے آج فجر کی نماز، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی. اور وہ کیا کہتا ہوگا معلوم ہے؟ قاری صاحب آپ آج کی بات کرتے ہو، 15 دن ہو گئے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جمعہ ٹو جمعہ، جمعہ ٹو جمعہ. تو نبی کے فیصلے پر راضی ہیں؟ ارے بولو نا، نبی کے فیصلے پر راضی ہے تو ہمارا ایمان کیا، ہماری زندگی کیا،
ہمارا کھانا کیا، ہمارا پینا کیا. یہ ڈائریکٹ جو بات میں نے آپ کو بتایا یہ حدیث سے نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے بتایا. بولو کہاں سے بتایا میں نے؟ قرآن سے. اس لیے میرے پیارو وقت ہمارے پاس کم ہے. آج ایک ارادہ کرو، کلمہ پڑھے ہیں، نبی کے ہر فیصلے پر راضی. بولو انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. کلمہ پڑھے نبی کے ہر فیصلے پر. اور ایک بات میں بتا دوں، جو ابھی 2-3 دن پہلے میں تو بیمار تھا، میں نے سنا تو میرے کو بہت افسوس ہوا. میرے پیارو ایک گناہ ایسا ہے، سنو، ایک گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملتا. بتاؤ میں آپ کو، کیونکہ ہم سمجھتے دارو پیا بہت گنہگار، دارو پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، موبائل پہ ننگا گیری کرتا ہے، ایپیسوڈ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد میں سکتا کھیلتا ہے، لوٹ کرتا ہے، ڈکیٹی مارتا ہے، چوری کرتا ہے. سب کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے ایک گناہ ایسا ہے جس سے موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا. اگر ہماری ماں یا ہمارے ابا ہم سے ناراض ہو جائے، لاکھ نماز پڑھے، نفل پڑھے، عمرے کرے، حج کرے، موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا. میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. ابن جوزی رحمت، یہ سننے جیسا واقعہ دل کو ہلا دیتا ہے. ایک شخص حضرت عمر کے پاس آئے. انہوں ایک شخص ان کے پاس آئے، حضرت عمر کے پاس آئے، اور آ کر کہا عمر میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی، قریب من المئہ، یعنی میری ماں کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی. میری ماں کی عمر 100 سال کے، اور میری ماں اکثر کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ یہ کہتی ہے اے بیٹا میرے کو پیشاب آئی، اے بیٹا میرے کو پیشاب آئی، کیونکہ میری ماں چل نہیں سکتی ہے. تو وہ بیٹے کہتے ہیں کہ میری ماں کو اٹھانا پڑتا ہے، گھر کے باہر لے جانا پڑتا ہے، وہاں ہم نے ایسا ایک بیت الخلا جیسا بنایا ہے، وہاں ماں کو بٹھانا پڑتا ہے، پھر وہاں بھی پیشاب کرتی ہے. لیکن یہ بیٹا کیا کہتا ہے، عمر امیر المومنین، میرے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ میری ماں کہتی ہے بیٹا میرے کو پیشاب آیا، بیٹا میرے کو پیشاب آیا. کہتے میں دوڑتا آتا ہوں، ماں کو اٹھاتا ہوں، ماں میرے اوپر ہی پیشاب کر دیتی ہے. بولے وہاں تک میں لے جاؤں، ماں کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے بھائی، 100 سال کی عمر، کنٹرول نہیں ہوتا. بولے ماں میرے اوپر کیا کر دیتی ہے؟ اور کہا عمر کبھی کبھی دن میں 10 12 مرتبہ میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی. پھر ماں کا کپڑا دھلنے کا، میرا کپڑا دھلنے کا، پھر ماں کو صفائی کر کے رکھنے کا، اپنے کو صفائی کر کے رکھنے کا. اب وہ شخص نے روتے روتے کہا عمر میرے کو ایک سوال کا جواب دو، آج میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، بچپن میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، آج وہی ہو گیا، آج میری ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، بچپن میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا. تو ماں کا تو حق ادا ہو گیا نا، ماں کا تو حق ادا ہو گیا. میں نے اگر پیشاب کیا ہے ان کے اوپر تو انہوں نے بھی پیشاب کیا ہے. حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا، آنکھوں میں آنسو تھے. کہا نہ، حق ادا نہیں ہوا. کہا کیوں نہیں حق ادا ہوا؟ ان کا پیشاب میرے اوپر، میرا پیشاب ان کے اوپر. کہا جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو دھلاتا ہے، تو خود اپنے آپ کو دھوتا ہے، لیکن تیرے دل میں خیال آتا ہے بوڑھی ہو گئی ہے، اب اللہ کو پیاری ہو جائے تو اچھا ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اور تیرے دل میں درد رہتا ہے بوڑھی ہو گئی ہے، کب تک بیچاری تکلیف اٹھاتی رہے گی، اللہ کو پیاری ہو جائے تو اچھا ہے. تو تیری زبان پر آتا ہے اللہ کو پیاری ہو جائے تو اچھا ہے، اور تو جب پیشاب کرتا تھا تیری ماں وہ مسکرا کانپتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے بتا میں کیا کروں گا تیرے ساتھ میں، میں کیا کروں گا تیرے ساتھ میں. تو بندہ کیا کہے گا بیچارہ؟ ارے گھبرایا ہوگا، کانپتا ہوگا، کہے گا اللہ تو مارے گا تو مار کھاؤں گا، تو جہنم میں بھیجے گا تو جہنم میں جاؤں گا، تو ہڈیاں توڑے گا تو ہڈیاں ٹوٹے گی، اللہ تو جو چاہے گا وہ کرے گا. اللہ کہے گا بتا کتنے گناہ ہیں، گناہ کتنے ہیں، کم اذنبتا ذنبن، کتنے گناہ کیا؟ تو بیچارہ کہے گا اللہ 25 کیا کہ 30 کیا، جتنے اس میں لکھے ہوں گے اتنا بتائے گا. اللہ کہیں گے انظر وراءک، چل پیچھے دیکھ. تو نہیں دیکھے گا. کہ اللہ پیچھے تو سب کھڑے ہیں، سب مجھے کہیں گے تو نالائق اتنے بہت گناہ کر کے آیا. ہاں کم بخت، ہم تو تجھ کو بہت اچھا سمجھتے تھے، تو کرسی پہ بیٹھ کے بہت لمبی لمبی بات کرتا تھا، تو اتنے گناہ کر کے آیا. کہا میں پیچھے نہیں دیکھوں گا. اللہ کہیں گے انظر وراءک، میرا حکم ہے پیچھے دیکھ. وہ پیچھے دیکھے گا تو کوئی نہیں. اور اللہ کہیں گے کتنے گناہ؟ تو کہے گا اللہ 25 یا 30. اللہ کہیں گے جتنے گناہ، ہر گناہ کے بدلے ایک جنت تیار ہے، ہر گناہ کے بدلے ایک جنت. تو وہ کہے گا اللہ گناہ اور جنت. اللہ کہیں گے ہاں میری عزت کی قسم گناہ کرتا تھا. یاد کر ایک رات کو رویا تھا کہ نہیں رویا تھا؟ یاد کر ایک رات کو رویا تھا کہ نہیں رویا تھا؟ میری عزت کی قسم تیرا آنسو اتنا پسند آیا، میں نے تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک جنت کو تیار کر دیا. ارے کہو نا سبحان اللہ. میں نے تیرے
तू रोया था, गुनाह और जन्नत के बीच में वो आंसू है जिसने तेरे गुनाह को नेकी में बदल दिया, और मैंने हर गुनाह के बदले में एक जन्नत तैयार की। जा जा 25 गुना 30 गुना, 25 गुना तो 25 जन्नत, 30 गुना 30 जन्नत, 40 गुना 40 जन्नत है। जा, वो जाएगा। मैं बंदा बड़ा लालची, हम लोग बड़े, जाएगा थोड़ी देर में वापस आएगा। अल्लाह ताला कहेंगे लिमा रजाता या आब्दी, ए मेरा बंदा वापस क्यों आया? जन्नत तो खुली है, दरवाजे खुले हैं, अरे हूर तेरा इंतजार करती है, जा वापस क्यों आया? कहेगा अल्लाह बुरा नहीं मानना, मेरे 10 गुना तो तूने लिखे ही नहीं। अल्लाह खाली 25 हुए। वैसे मैं वहां जाता था तो हिसाब लगाया, भाई मेमन का हिसाब है 35 थे। कितने थे? 35। अल्लाह तूने 25 लिखा तो मालूम नहीं वो 10 का क्या हुआ। मेरे दोस्तों आप लोग मुस्कुराए ना, हाँ खुश हो जाओ। इस जगह पर जब हमारे नबी आए तो नबी भी मुस्कुराए थे। जब ये हदीस बयान कर रहे थे, सुनो क्या लिखा, जब हमारे नबी बयान करते करते यहां पर आए कि वो लालची वापस आएगा और आकर कहेगा अल्लाह 10 बज गए, उसका तो तूने जिक्र ही नहीं किया। लिखा फज़ाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिजुहु, लिखा हमारे नबी मुस्कुराए और आपकी दाढ़ मुबारक नजर आने लगी। हमारे नबी मुस्कुराए, आपकी दाढ़ मुबारक नजर आने लगी, और हमारे नबी ने कहा कितना अजीब बंदा है ये, वापस अल्लाह के पास आएगा मेरे गुनाह। तो अल्लाह ताला भी क्या कहेंगे, अच्छा कितने रह गए? तो कहेगा 10। कितने कहेगा? 10। अल्लाह कहेंगे एक काम कर, 10 नहीं मैं तुझे और 20 जन्नत देता हूं, ताकि फिर याद आएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। तो वो जब जाने लगेगा ना भाई, जाने लगेगा ना, अब तो इतना खुश हो जाएगा, जाने लगेगा तो कहेगा अल्लाह तूने मुझको जन्नत तो दे दिया, पहले 25 दे दिया, अभी 20 दे दिया, चल अल्लाह 45 हो गई, लेकिन ये जन्नत की लंबाई चौड़ाई क्या है? वो अल्लाह को पूछेगा, अल्लाह ये जन्नत की लंबाई चौड़ाई क्या? इसलिए कि मैं भी तो एक बंगले में रहता था, उसकी भी एक लंबाई चौड़ाई थी, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या? अल्लाह कहेंगे मेरी इज्जत की कसम, मेरा बंदा जा, हर जन्नत 10 दुनिया के मुकाबले में तुझे अता करता, एक एक जन्नत 10 दुनिया की तरह होगी। जा ऐश कर, अब तुझे कभी मौत नहीं आएगी। हाँ हाँ एक वक्त मैं तुझे बुलाऊंगा। तो कहेगा अल्लाह तू जन्नत से बुलाएगा? कहा हाँ मैं जन्नत से तुझे बुलाऊंगा, और उस वक्त बुलाऊंगा जब मैं अपना दीदार तुमको करवाने वाला रहूंगा। मेरे दोस्तों इससे अंदाजा लगाओ अल्लाह कितना गफूर रहीम है, लेकिन मांगने को कोई तैयार? सच बताओ मेरे दोस्तों, सच बताओ मेरे दोस्तों, ठीक है बयान होता है उसके बाद में दुआ हो जाती है, लेकिन कब हमको वो अकेलापन का मौका मिलता कि मैं और मेरा खुदा। मेरे दोस्तों मैं आपको कसम खा के कहता हूं, ये दौलत हासिल कर ले भाई, ये मेरा भाई ये दौलत हासिल कर ले, ये मिल जाएगी तो फिर दुनिया की लालच खत्म हो जाएगी। बस ये एक घड़ी ऐसी बना ले भाई, मैं आपको कहता हूं और बहुत प्यारी बात कहता हूं, 24 घंटे में घड़ी बना ले, चाहे 10 मिनट की घड़ी बना ले, और तय कर ले मैं मेरा खुदा, इसमें तीसरा कोई नहीं आएगा। मेरे दोस्तों जब ये आदत पड़ जाएगी तो घंटा घंटा भी 10 मिनट की तरह मालूम होगा। बनाएंगे, कौन बनाने वाला हाथ ऊपर करे भाई? रोजाना कितनी मिनट? 10 मिनट से शुरू करे, बस 10। चाहे दुकान पे बैठ जा, शटर डाल दे, हाँ चाहे अपने घर में जा दरवाजा बंद कर दे, बीवी बच्चों को कह दे कि देखो 10 मिनट मुझको डिस्टर्ब मत करना, और वजू करके मुसल्ला बिछा दे और कह दे अल्लाह मुझको माफ कर दे, अल्लाह मुझको माफ कर दे। मेरे दोस्तों थोड़े दिन में ऐसा ताल्लुक हो जाएगा कि दुनिया की मोहब्बत करने वालियों से एक तरफ हो जाएगा। अब तो मोहब्बत करेगा तो दिल के खाने में खुदा और रसूल से मोहब्बत करेगा, सल्लल्लाहु भाई सब करेंगे इंशाअल्लाह। आप बुरा नहीं मानना, राजनगर वालों बिल्कुल बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं कारी अहमद अली आज एक आपको बात कह रहा हूं, बहुत पते की बात कह रहा हूं, नहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, आप हिम्मत दो, बोलूं मैं बात। एक बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं, आप सिर्फ नाम याद रखना, हजरत फुजैल बिन अयाज। बोलो हजरत, आप फुजैल याद रखो, फुजैल बोलो, क्या नाम? हजरत फुजैल, बहुत बड़े हदीस के इमाम। जब वो हदीस पढ़ाते थे तो पूरा मजमा सामने होता था, लेकिन आपको मालूम है मजमा कितना भी बड़ा हो, कोई स्टूडेंट बहुत प्यारा होता है जो अपने टीचर की सारी बात को लिखता भी है, याद भी करता है, बाय हार्ट भी करता है और लोगों तक पहुंचाता भी है। तो हजरत फुजैल का जो सबसे बड़ा स्टूडेंट था, जवान लड़का था, 20-22 साल का लड़का, वो सामने बैठता था। हजरत फुजैल जो भी बयान करते थे उसको लिखने लगता था, उसको बाय हार्ट यानी उसको ज़बानी कर लेता था, फिर उसको लोगों में पहुंचाता था। हजरत फुजैल कहते थे इतने सारे लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मगर ये स्टूडेंट मेरा जो है ये बहुत मजबूत है। एक हफ्ता हो गया, स्टूडेंट पढ़ने नहीं आया।
अरे बोलो वो स्टूडेंट पढ़ने, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा शागिर्द जो बहुत अच्छा था, जिसके ऊपर भरोसा था, जिसके ऊपर एतमाद था, बोलो वो पढ़ने के लिए नहीं आया। तो एक हफ्ते के बाद वो उस्ताद जो थे ना हजरत फुजैल, उन्होंने पूछा भाई ये बच्चा क्यों नहीं आता, 20-22 साल का जवान, हालांकि वो मेरा सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मेरा सबसे रोशन स्टूडेंट था, वो पढ़ने के लिए क्यों नहीं आता। तो कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा हजरत वो तो मरने के करीब पड़ा है, बीमार है, मरने के करीब है, आखिरी सांसें ले रहा है। अच्छा हुआ आपने पूछा, वरना हम आपको बताने वाले थे कि वो तो मौत के करीब हो गया है। तो हजरत फुजैल जितना मजमा था रोते रोते का चलो सब चलो, मेरे शागिर्द के घर पे चलो, मेरे स्टूडेंट के घर पे चलो। अच्छा सब लोग उसके घर पे जमा हो गए, घर तो छोटा था, पूरा घर का कमरा भर गया, बाहर पब्लिक जमा हो गई। तो हजरत फुजैल गए, उसके सर पे हाथ रखा, देखा इसका तो आखिरी वक्त है, तो कहा सब लोगों को कहा चलो सूरह यासीन पढ़ो। क्या पढ़ो? आपको मालूम है कोई मरने वाला हो उसके करीब में कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? यानी साथ में बोलो राजनगर वालों, कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? क्यों सूरह यासीन पढ़ी जाती है? क्योंकि सूरह यासीन रूह है, कुरान की रूह। बोलो कौन सी सूरत है? सूरह। और इस वक्त जो बीमार है उसकी भी रूह पे हमला हो रहा है, और सूरह यासीन भी रूह है, रूह को रूह के साथ मुनासबत है। बस हजरत फुजैल ने कहा, पूरे मजमे को कहा, अरे मेरा शागिर्द मरने के करीब है, मौत के करीब है, सब लोग सूरह यासीन पढ़ो। अच्छा सबने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। वो जो स्टूडेंट था ना वो कहता है, ए मेरे उस्ताद मत पढ़ाओ, सूरह यासीन मत पढ़ाओ, मेरे को कुछ भी काम नहीं देगा, सूरह यासीन से मेरे को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हजरत फुजैल सोचने लगे सूरह यासीन से तेरे को फायदा नहीं होगा। तो हजरत फुजैल ने कहा एक काम करो, चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, सब लोग जोर जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि कोई मौत के करीब हो ना तो ये भी सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मौत के करीब हो तो उसके करीब में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो। तो हजरत फुजैल ने कहा चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, ये मना करता है, सब लोग पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो शागिर्द क्या कहता है मालूम? ए उस्ताद, ओ मेरे उस्ताद, सूरह यासीन से भी मेरे को फायदा नहीं होगा, मैं पूरी दुनिया भी कयामत तक मेरे को कलमा पढ़ाएगी, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि थोड़ी देर पहले मेरे को बताया गया कि मेरा ईमान खत्म हो गया है, मेरा ईमान छीन लिया गया है, मेरे पास ईमान नहीं है, मेरा ईमान सल्ब हो गया, मेरा ईमान खत्म हो गया, मैं मुसलमान नहीं रहा। इतना कहा और उसकी आंखें बंद हो गई। बोलो आंखें। हजरत फुजैल इतना रोए कि आखिरी वक्त में बोल के गया कि मेरा ईमान खत्म हो गया, सूरह यासीन से भी फायदा नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह से भी फायदा नहीं होगा। खैर जो भी कफन दफन करना था वो कर लिया। हजरत फुजैल रोते रोते अपने घर में गए और रात को भी रोते रहे, अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह अल्लाह वो मेरा स्टूडेंट था, अल्लाह मेरा शागिर्द था, अल्लाह अल्लाह वो बहुत बहुत हदीस लिखता था, वो कुरान की आयत लिखता था, क्यों अल्लाह ईमान क्यों छीन लिया? आपको मालूम है हजरत फुजैल सो गए। बोलो रात को सो गए, ख्वाब में उसको देखा, वही स्टूडेंट को देखा अपनी कब्र में तड़प रहा है, चारों तरफ से आग लगी है, चारों तरफ से जैसा कोयला और डामर जमा है, और चारों तरफ से सांप और बिच्छू हमला करते हैं। अरे उसकी कब्र में आग लगी है, हड्डियों पे मारा जा रहा है। तो हजरत फुजैल कहते बेटा ये तो बता ये सब क्या हुआ, ये क्या हुआ? अब सुनना क्या कहा उसने। उस बच्चे ने क्या कहा? मेरे उस्ताद मेरा ईमान गया, मैं ईमान वाला नहीं, मेरे को कब्र में कयामत तक मारते रहेंगे, मेरा ईमान नहीं ले। तो हजरत ने कहा लेकिन तेरा ईमान गया कैसे? कहा मेरी जिंदगी में 3 गुनाह थे। एक गुनाह नंबर 1, मैं चुगली बहुत करता था, इधर की उधर, उधर की इधर, और फिर लड़ाई कराता था। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर आदत होती है, इसकी बात उसको बोला, उसकी बात उसको बोला, इसकी बात उसको बोला, और उसमें 2-3 चीजें बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, और दोनों में झगड़ा हो गया, 2 खानदान में झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। कहा नंबर 1, पूरा मजमा बोलो, नंबर 1 गुनाह क्या करता था? कहा नंबर 2 मेरे दिल में जलन बहुत थी, मैं भले आपके सामने बैठता था लेकिन कोई भी तरक्की करे वो मेरे को चलता। अल्लाह ऐसी जलन से हमको भी बचावे। हमको भी यहाँ राजनगर में बहुत जलन होती है, किसी का अच्छा घर देखा, घर वो बनाता है, रात को ये नहीं सोता है, घर वो बनाता है और रात को ये नहीं सोता, टेंशन में होता है, इसके पास गाड़ी कहाँ से आई, इसके पास घर कहाँ से आया। अरे भाई तेरे अब्बा के पास तो मांगने नहीं आया ना,
काय को टेंशन लेता है, वो अपनी कब्र में जाएगा, तू तेरी कब्र में जाएगा। लेकिन ये हमारी माँ बहनों में भी जलन बहुत होती। तो वो लड़के ने कहा पहला गुनाह मैं चुगली बहुत करता था, नंबर 2 मेरे दिल में, और तीसरी बात क्या कहा मालूम, मैं कभी कभी दारू पीता था। बोलो कभी कभी, हाँ सबको मालूम नहीं, लेकिन मैं कभी कभी दारू पीता था। ये 3 गुनाहों की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया, और अल्लाह ने साफ फरमाया कितने भी कलमे पढ़े जाएंगे, कितनी भी यासीन पढ़ी जाएगी, हमने तुम्हारा ईमान छीन लिया है। तो मेरे प्यारों, हमारे मोबाइल पे इससे बड़े बड़े गुनाह नहीं हो रहे भाई? चुगली करना, दिल में जलन रखना, दारू पीना, उससे बड़े बड़े गुनाह हमारे मोबाइल में, जीना करना, सूदी कारोबार करना, चोरी करना, अरे एक दूसरे की चुगलियां करना, अरे मोबाइल पे झूठ बोलना, मोबाइल में ब्लैकमेल करना। ए मेरे प्यारों, कभी कभी लगता है ये मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, ये हमारा जहन्नम का टुकड़ा तो नहीं है। और सच बताना, सबको मोहब्बत किससे? बोलो ना भाई, घबराते काहे को? बोलो ना, किससे मोहब्बत? मोबाइल से, मोबाइल से। ये पूरे मजमे के पास मोबाइल होगा, हाँ या ना? सिर्फ इतना बोलते जाओ, हाँ या ना। मेरे को आपका मोबाइल नहीं चाहिए, आपका नंबर भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपके पास मोबाइल है या नहीं है? मिसवाक है? क्यों? ये दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो गया। मोबाइल से भी बातें होती है, अरे मिसवाक से भी बातें होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कोई मिसवाक करे, वजू करे, नमाज पढ़े, समझ लेना वो मिसवाक की बरकत से वो अल्लाह से बातें करता है, मिसवाक से अल्लाह से बातें होती है। और मोबाइल से दुनिया वालों से बातें होती है। मोबाइल महंगा होता है, मिसवाक सस्ता होता है। और हमारे नबी ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर भारी नहीं होता, मैं मिसवाक को हर नमाज और हर वजू से पहले फर्ज कर देता। मिसवाक इतना जरूरी है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अस्सिवाकु मुताहिरतुन लिल फम मर्दातुन लिर रब तज़कीरु शहादतैन इंदल मौत। अल्लामा शामी फरमाते, मिसवाक करो, मुंह की बदबू खत्म होगी, अल्लाह राजी होगा, और मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, कहीं अल्लाह, भाई अगर कोई चुगली करे उसका ईमान चला जाए, कोई जलन करे उसका ईमान चला जाए, कोई दारू पिए उसका ईमान चला जाए, हम मोबाइल पे हजारों गुनाह करे, हजारों ब्लैकमेल करे, हजारों तोहमतें लगाए, हजारों नंगा पना देखे। मेरे दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नापा, हमारा स्टेटस नापा, हमारा मोबाइल का सब काम गंदा। चलो आज से कौन कौन तैयार है भाई? मोबाइल के बारे में मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं मोबाइल तोड़ना नहीं, अरे साथ में बोलो, मोबाइल तोड़ना, फोड़ना, किसी को देना, एक काम कर लो, करोगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो, करोगे इंशाअल्लाह? हमारे मोबाइल में, मेरी माँ बेटियां भी सुने, बहनें भी सुने, हमारे मोबाइल में जितना गलत फॉर्मेट है, गलत फॉर्मेट जिसमें आवारागर्दी है, नंगापना है, सबको डिलीट करो, एक हाथ से सबको डिलीट करो। और मोबाइल में उलमा के बयान, उलमा की तकरीर का नज़म, नात, किरात, तफसीर, हदीस। और अगर आपको इसका शौक नहीं है, आज के जमाने का एजुकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, साइंस क्या है, मेडिकल क्या है, अरे उलूम एजुकेशन को लाओ, अपने मोबाइल में लाओ। जो मोबाइल कल तक हमको जहन्नम में ले जाएगा, यही मोबाइल एजुकेशन वाला हमको जन्नत में ले जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। चलो भाई, दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है यकीन करने का और अल्लाह से डरने का? हाथ ऊपर करके बोलो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, बोलो ना। और ये अकीदा हमको हमारे दिमाग में बिठाना है, ये अकीदा हमको हमारे दिमाग में बिठाना है कि हमारे नबी के बाद अब कोई नबी आने वाला, आवाज से बोलो ना, कोई नबी आने वाला। आपको मालूम है, बात आ गई तो मैं बात बता रहा हूं। यहाँ मदीने से दूर एक जगह थी, यमामा। बोलो क्या नाम? साथ में बोलोगे अच्छा लगेगा। मदीने से दूर एक जगह थी, यमामा। वहां का जो सबसे बड़ा हाकिम था, उसका नाम था मुसैलमा। उसका नाम क्या था? मुसैलमा। उसने हमारे नबी को, नाला कमबख्त मुसैलमा, उसने हमारे नबी को खत लिखा। जब वो खत आया
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو کیا خط میں لکھا. وہ مسیلمہ یمامہ کا حاکم ہے, وہ خط میں کیا لکھتا معلوم کیا لکھتا کہ محمد, ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد آپ نبی ہے. وہ خط میں لکھتا ہے پہلی بات آپ نبی ہے, بے شک آپ نبی ہے, لیکن یہ لکھ دو یا لکھوا دو کہ آپ کے بعد میں نبی بننے والا ہوں. میں یمامہ کا جو حاکم ہوں نا مسیلمہ, میں نبی بن. اور یا تو کہا کہ دوسرا آپشن یہ ہے عربوں کو دو حصوں میں بانٹ دو, آدھے کے تم نبی آدھے کا میں نبی. کہا یہ دو آپشن ہے, یا تو یہ لکھ دو کہ آپ کے بعد میں نبی بننے والا, یا دوسرا آپشن یہ کہ عرب آدھا عرب آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی. میرے پیارو یہ خط کس کے پاس آ رہا ہے؟ ہمارے آقا. بتاؤ کیا یہ ہو سکتا تھا؟ بھائی ہو سکتا تھا, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا, اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا, اور ہمارے نبی نے خود فرمایا لا نبی بعدی, اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا. اب خط کا جواب لکھوانا تھا نا, تو ہمارے نبی نے جواب کیا لکھوایا معلوم؟ الا مسیلمہ کذاب. شروع میں لکھا مسیلمہ کو جواب جا رہا ہے, اور اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا جھوٹا کیوں کہ اگر میرے پاس ایک لکڑی, ہمارے نبی نے لکھوایا اگر میرے پاس ایک لکڑی کا ٹکڑا ہو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ میں کسی کو عطا نہیں کروں گا. ایک لکڑی کا ٹکڑا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دے سکتا, تو کیا نبوت میں کسی کے حوالے کر دوں گا؟ اور جبکہ اللہ نے منع فرمایا میں آخری نبی, تو لکھا مسیلمہ کا. اچھا پھر اب سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ خط لے کر کون جائے گا؟ میں خط لے کر کون جائے گا؟ تو آپ کو معلوم ہے ایک 55-60 سال کے صحابی جن کا نام شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا, حضرت حبیب. بولو کیا نام؟ حبیب نام سنا آپ نے؟ حضرت حبیب رضی اللہ, 55-60 سال کے, اور اتنے غریب کہ کتابوں میں لکھا ان کے 12 بچے. ان کے بچے کتنے؟ 12. اور وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ وہ ٹوکری لیتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے, بھائی کھجور لے لو, بھائی کھجور لے لو, بھائی کھجور لے لو. گلی گلی میں کھجور بیچتے تھے, تو ان کی ٹوکری بھی رکھی ہوئی ہے وہاں پر, اس میں 2-4 کھجور کے دانے بھی رکھے ہوئے, اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے. 12 بچوں کے ابا ہے اور 55-60 سال کی عمر ہے. ہمارے نبی نے فرمایا خط لے کر کون جائے گا؟ کیونکہ جو لے کر جائے گا شاید اس کو جان بھی دینا پڑے. تو یہ کھڑے ہو گئے, کون؟ اور اتفاق ایسا کہ جب کھڑے ہوئے نا تو ان کے منہ میں کھجور تھی, اور یہ اتنا جلدی بولے کہ میں جانے والا ہوں, تو کھجور باہر نکل آئی. منہ میں جو کھجور تھی نا بولو وہ باہر نکل آئی. تو کسی نے کہا ارے پہلے کھجور تو آرام سے کھا لو. کہا آرام سے کھاؤں گا, کوئی اور بولے گا تو یہ نصیبہ میرے کو نہیں ملے گا. کوئی اور بول دے گا اور وہ اس کی بات قبول ہو جائے گی تو یہ نیکی میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی, حالانکہ معلوم ہے کہ وہاں جان دینے کا معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کپڑے کا انتظام کیا, گھوڑے کا انتظام کیا, کیونکہ غریب تھے. کہا جاؤ تم چلے جاؤ, یہ خط لے کر جاؤ. یہ گئے, بولو کون؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گئے اور سیدھے یمامہ پہنچے. جب یمامہ پہنچے تو ہاتھ میں نیزہ تھا, نیزے کو ایسے زمین پر ٹھوکا اور کہا آ گیا ہوں تمہارا جواب لے کر. تو مسیلمہ نے کہا نام تمہارا؟ کہہ سکتے تھے میرا نام حبیب ہے. کیا نام دیا معلوم؟ کہا ہمارا نام نہیں ہوتا, ہم مصطفیٰ کے غلام ہوا کرتے ہیں. کہا ہم جتنے ہیں ہم میں سے کسی کا نام سے کوئی نہیں پہچانتا, ہم سب مصطفیٰ کے غلام ہیں. تو مسیلمہ حاکم تھا, کرسی پر بیٹھا تھا. کہا آئے کیوں؟ کہا تمہارے خط کا جواب لے کر آیا ہوں. تو خط دیا گیا. تو شروع میں کیا لکھا تھا؟ کذاب, جھوٹا, آخری درجے کا جھوٹ بولنے والا اور بہتان ڈالنے والا. او مسیلمہ آگ بگولا ہو گیا, بالکل لال لال ہو گیا, اور کہا یہ تمہارے محمد نے کذاب لکھا ہے, مجھے جھوٹا لکھا ہے. تمہارا بھی وہی خیال ہے؟ تو حبیب نے کہا کیا خیال ہے؟ جو ان کا خیال ہوتا وہی ہمارا خیال ہوتا, جو ان کا حکم ہوتا ہے وہ ہم تابع دار ہوتے. وہ کہتے بیٹھ جا تو بیٹھ گئے, وہ کہتے کھڑا ہو جا تو کھڑے ہو گئے, وہ کہتے مر جا تو مر جاوے. تو وہ مسیلمہ غصے ہوا, اور غصے ہو کر کہا پیچھے دیکھ, پیچھے دیکھ, میں نے کتنا بڑا لشکر تیار کیا. کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ خط آئے گا, اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا خط آئے گا جس میں میری برائی ہوگی. اس لیے پہلے سے پیچھے میں نے سب کو تلواریں دے کر کھڑا کیا ہے, سب مل کر ایک ایک تلوار ماریں گے, تیری بوٹی بوٹی ہو جائے گی, پیچھے دیکھ. حضرت حبیب نے کیا کہا معلوم؟
جب میں نکلا تھا نا مدینے سے تو پیچھے مڑ کر بیوی بچوں کو بھی نہیں دیکھا تھا. میرے 12 بچے ہیں جس میں 2 بچے ابھی دودھ پیتے. میں جب نکلا نا میرے نبی کے پاس سے, میں پیچھے بڑھ کر میں نے بیوی سے بھی ملاقات نہیں کی. میں نے میرے 12 بچوں کو بھی نہیں دیکھا. جو اپنے بیوی بچوں کو محمد کی محبت میں نہیں دیکھتا وہ تیرے گھرے ہوئے لشکر کو دیکھے گا پیچھے. میں پیچھے مڑ کر تیرے گھرے ہوئے لشکر کو دیکھوں گا جو اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا. میرے نبی کا حکم آیا جاؤ. میں نکل گیا ہوں یہاں پر. میرے پیاروں, مسیلمہ کو غصہ آیا, بس حکم دیا, تلوار سے ایک ہاتھ ان کا کاٹ دیا گیا, دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا, اور سیدھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا. اور ان کو ہر وقت ایک ہی بات پوچھی گئی کہ تو بھی وہی جملہ کہتا ہے جو تمہارے نبی نے کہا. انہوں نے آخر تک یہ جملہ کہا, یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اچھا, ان کا یہاں پہ شہید ہونا, وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اچانک رونے لگے. صحابہ نے پوچھا ابھی تک تو آپ باتیں کر رہے تھے, آپ اچانک رونے کیوں لگے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے حبیب کو وہاں شہید کر دیا گیا, لیکن تمہیں کیا بتاؤ, یہاں شہید کیا گیا, یہاں جنت میں ان کا مکان بھی تیار ہو گیا. بولو سبحان اللہ. میرے دوستو, یہ نبی سے کیا تھی؟ ہم کو نبی سے داڑھی رکھنے کو بھی بھاری پڑتا ہے. وہ بیوی کو نہ دیکھے, 12 بچے کو نہ دیکھے, ہاتھ کٹا. ارے میرے دوست, ایک چھوٹا سا ایسا زخم لگتا ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو میرے کو ایسی مار لگ گئی اور ڈائبٹیز ہے تو یہ پک بھی جائے گا, معلوم نہیں کیا ہوگا. ان کے پورا ایک بازو کٹ گیا, دوسرا بازو کٹ گیا, شہید ہو گئے. میرے پیاروں, نہ بیوی کو دیکھا نہ بچوں کو دیکھا. اور ہم لوگوں کو وہ نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں آتا. ایک بات میں آج آپ کو بتاؤں گا, شاید آپ نے سنا نہ سنا ہو. ہمارے نبی کا کمال, ہمارے ماشاءاللہ حاجی جنید اورا والا, ہم سب ابھی عمرے میں گئے تھے. میں بہت دیر تک سوچتا رہا, ہم لوگ زمین پر رہتے, کہاں رہتے؟ ارے ہاں بولو نا, کیوں ایسا آپ لوگ ایسے خاموش کا؟ کوئی زبیر بھائی ناشتہ نہیں کروایا؟ ایسا لگتا ہے جیسے سب کا نکاح پڑھانے آیا ہوں میں. بولو نا, ہم لوگ کس پر رہتے؟ ہمارے نبی کہاں رہتے؟ مشکل سوال ہے. ہمارے نبی کہاں رہتے؟ ہم زمین پر رہتے. چاہے میں سگرام پورا میں رہوں, اڈاجن جاؤں, بمبئی جاؤں, بیان کرنے کے لیے کسی بھی دنیا کے کونے میں جاؤں, میں کہاں رہوں گا؟ ہمارے نبی کہاں رہتے تھے؟ زمین پر نہیں رہتے تھے. یہی تو مقام تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی زمین پر رہے, ہر نبی زمین پر رہے, ہر امتی. اب میں بتاؤں, آپ لوگ جو لوگ عمرہ کرنے گئے یا حج میں, اللہ سب کو لے جاوے. بولو آمین, بولو آمین. اب سب کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر, ابھی ہمارے بھائی بھی عمرہ کر کے آئے, دیکھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر. بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر. اور وہ ممبر سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر, مکمل گھر. اب وہ مکمل گھر سے لے کر ممبر, آج بھی حضور کا ممبر موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ شکل بدل گئی, لیکن جگہ, بولو جگہ وہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پورا مکمل گھر, وہ پورا مکمل گھر, شمول بیت یعنی پورا گھر, وہاں سے لے کر ممبر, اس کے درمیان میں جتنا علاقہ ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جنت. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری. بولو سبحان اللہ. تو بولو, ہمارے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مکمل کمرہ, وہاں سے لے کر میرا منبر, اس کے درمیان میں جتنا بھی ایریا ہے سب کا سب جنت کا ٹکڑا ہے. اسی لیے باقاعدہ بھی عمرے میں جاتے تو عیب ڈھونڈنا پڑتا ہے, عیب میں اپنا ٹائم لینا پڑتا ہے, اور پھر ریاض الجنہ میں جاتے ہیں اور اتنا خوش ہوتا ہے میں ریاض الجنہ میں گیا, میں جنت کے ٹکڑے میں گیا, میں جنت کے ٹکڑے میں گیا. لیکن پھر واپس ہم ہندوستان آئے, ہمارا مقدر ہے ہمارا پاؤں زمین پر رہے گا, مصطفیٰ کا پاؤں ہمیشہ جنت میں رہے گا. اور ہمارے نبی کی برکت سے کہو, حضرت عائشہ بھی جنت ہی جنت میں رہی, حضرت ابو بکر بھی جنت ہی جنت میں رہے, حضرت عمر بھی جنت ہی جنت میں رہے, کیونکہ سب حجرے میں موجود ہے اور وہ پورا حجرے کی زمین جنتی ہے, بغل والی زمین جنتی ہے, منبر تک کی زمین جنتی ہے. یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت ہے. ہر نبی زمین پر, ہم زمین پر, ہمارے نبی کی تو قدم بھی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے
بہت بڑی بات لکھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے. جب ہمارے نبی کی روح مبارک کو لینے کے لیے فرشتے آئے تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی نبی کی روح مبارک ہے، ربیع الاول مہینہ ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہا جنت میں لے کے جا رہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ پہلے ہی تو جنت میں موجود ہو. میں تو پہلے ہی سے جنت میں موجود ہوں، جنت میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو خیر میرے پیارو، میں آ رہا ہوں ایک بات پر، نبی سے محبت کرو گے. دیکھو ایک بات پتے کی سن لو، ایک دم پتے کی بات. اگر نبی سے محبت ہے تو ایمان پورا، نہیں محبت ہے تو ایمان ادھورا. کون کون آج اپنا ایمان پورا کرنا چاہتا ہے؟ وقت بہت کم ہے، صرف 5 منٹ باقی ہے. بولو نا، کرنا چاہتے، پورا کرنا چاہتے. کیا کرو معلوم ہے؟ ایک کام کرو، آٹومیٹک نبی کی محبت آئے گی. آپ نہیں چاہو گے پھر بھی آئے گی. نبی کی محبت بھی آئے گی، ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا کام کرنا ہے معلوم ہے؟ لیکن ارادہ پکا کرنا، ڈھونگ مت کرنا، ایک دم پکا ارادہ کرنا. وہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. جماعت کے ساتھ پڑھو، صف اول میں پڑھو، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو. اور اگر نہیں کبھی بہت ضروری کام ہے تو گھر پہ پڑھ لے، آفس پہ پڑھ لے بھائی. لیکن قضا مت ہونے دے. ساتھ میں بولو نا کتنے وقت کی نماز پڑھنا؟ 5. اور 5 نمازیں پڑھنا. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فجر، بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ وتر جوڑو. اطمینان سے آپ فجر کا ایک کیلکولیٹ کرو کہ فجر میں کتنا ٹائم سنت کے ساتھ، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. آپ اطمینان سے سب نماز کا ٹائم کرو گے تو 1.5 گھنٹہ اللہ ہم سے مانگتا ہے. تو قرآن کے لیے کتنا ٹائم اور نماز کے لیے کتنا ٹائم؟ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن، ایک نماز. بولو ایک قرآن، ایک نماز. یہ اب سنو، یہ 2 چیزیں ہوگی، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، جنت بھی تیری. اور آگے کیا فرمایا؟ اگر یہ 2 چیز نہیں تھامو گے، قرآن اور نماز، یہ سن لو صدرام پورا والو، قرآن اور نماز نہیں تھامو گے، ہمارے نبی نے فرمایا خزي فی الدنیا، دنیا میں بہت ذلیل ہوں گے، بہت لوگوں کی مار کھاؤ گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. تو میرے پیارو، یہ 2 گھنٹے کا ایک بہت بڑا بیپار سمجھو، کاروبار سمجھو، منافع سمجھو، پروفٹ سمجھو. ایسا کوئی مالک نہیں ہوگا جو کہے گا اے میرا نوکر 22 گھنٹے تیرے، 2 گھنٹے مجھے دینا. یہ اللہ رب العالمین ہے. تو کون کون تیار ہے آج جمعہ سے یہ ارادہ پکا؟ جن کو قرآن نہیں آتا وہ کیا کریں گے، اور جس کو آتا ہے وہ سکھائیں گے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بیٹیوں کو حافظہ بنائے، بولو آمین. عالمہ بنائے، معلمہ بنائے، تقیہ بنائے، زکیہ بنائے. اللہ تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. ایک زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک ماں ہے، بولو کون؟ ایک ماں ہے. وہ اپنے بچے کے بارے میں بہت فکر کر رہی ہے. بچے کی عمر ہوگی 6 سال. بہت فکر کر رہی ہے اپنے بچے کے بارے میں، کیونکہ وہ عورت بیوہ ہے، پیسے بھی نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں. وہ فکر میں رہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، 6 سال کا ہے، پورا دن باہر کھیلتا ہے، مٹی میں کھیلتا ہے. اس زمانے میں بچے باہر کھیلا کرتے تھے اور مٹی میں آلود ہوتے تھے. تو وہ ماں بہت فکر میں کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا. کسی اڑوس پڑوس نے مشورہ دیا کہ یہاں سے چند مائل دور ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، وہاں اپنے بچے کا داخلہ کروا لو. وہ ماں اپنے بیٹے کو بڑے پیار اور محبت سے نہلا دھلا کے وہ لے جاتی ہے اور وہ مدرسے میں پہنچتی ہے. اس زمانے کے مدرسے کے علماء بھی بڑے پیارے ہوتے تھے. وہاں جو عالم صاحب تھے ان کو یہ ماں جا کر کہتی ہے کہ دیکھو میں تو بیوہ عورت ہوں، میں کوئی فیس بھی نہیں بھر سکتی، میرے ہاں تو کھانے کے بھی لالے پڑے ہیں، میں اپنا بچہ آپ کے حوالے کرتی ہوں. تو وہ مولانا نے ایک سوال پوچھا کہ تو بیوہ عورت ہے، تو اپنے بچے کو میرے حوالے کرتی ہے، تجھے تیرے بچے کو بنانا کیا ہے؟ حافظ بنانا ہے، قاری بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ کیونکہ تیرے بیٹے کو تو الف با تا سا بھی کچھ بھی نہیں آتا، تیرے بیٹے کو بنانا کیا ہے؟ تو ماں کی زبان سے نکلا ہے بس دعا کرتی ہوں میرا بیٹا کچھ لائق بن جائے.
किसी चीज में भी लायक का लफ्ज है, यानी किसी चीज में कुछ करने वाला बन जाए। बाकी एक बेवा औरत है, यतीम बच्चा है, कहाँ हाफिज, कहाँ कारी, कहाँ आलिम, कुछ लायक बन जाए और कुछ समझने वाला बन जाए। और फिर माँ रोते रोते कहती कम से कम कुछ नहीं तो अल्लाह और नबी को पहचानने वाला बन जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मौलाना ने कहा कि ठीक है। अच्छा, अब वो माँ जा रही है और आप अंदाजा लगाओ, एक ही बेटा और उम्र कितनी है, 6 साल। क्या माँ के दिल पर गुजरी होगी जब बच्चे को अकेला छोड़कर जा रही, लेकिन जाते जाते कहती है कि मौलाना इसको भेजना नहीं वापस, इसको वापस, क्योंकि वो चलता चलता वापस आ जाएगा या कोई सवारी में बैठ के मेरे घर आ जाएगा, वो बार बार माँ की मुलाकात करेगा, बार बार गाँव में आएगा तो बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको जब कुछ लायक बन जाए तब इसको मेरे पास भेज देना। वो बड़ा कड़ा इम्तिहान था माँ का, रोते रोते जाना और बेटे का रोते रोते 6 साल की उम्र में मदरसे में रहना। वो लंबा जमाना गुजरता गया और वो मौलाना बेटे को पढ़ाते गए, यहाँ तक कि बेटा तकरीबन अलीफ बा ता सा मुकम्मल करता हुआ, उस जमाने में जो कवायद थे मुकम्मल करता हुआ बेटे ने 16 पारे का हाफिज हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। जब 16 पारे का हाफिज, अब सुनने जैसी बात है, यहाँ पॉइंट को नोट करना है, 16 पारे का हाफिज हो गया तो बेटे को एक तमन्ना हुई कि कम से कम माँ को खबर तो करूं कि मैं 16 पारे का हाफिज हुआ। मोबाइल का जमाना तो था नहीं, मेरी माँ बेवा छोटे झोपड़े में रहती, उसको क्या मालूम कि तेरा बेटा आधे कुरान का हाफिज हो गया। अपने मौलाना के पास जाकर कहते मौलाना मेरे को 2 दिन की छुट्टी दे दो, मैं जाऊंगा और मेरी माँ के पास जाके मैं हाफिज हो जाऊंगा। मौलाना को बात याद आई, माँ ने कहा था भेजना नहीं जब तक किसी लायक न बने। तो मौलाना ने कहा नहीं बेटा, अभी तो तुम लायक बने नहीं हो और तुम्हारी माँ ने मना किया। कहा मौलाना लायक बन गया, आधा कुरान पाक का हाफिज हो गया, अब इससे ज्यादा लियाकत क्या चाहिए, मैं लायक बन गया। मौलाना मना करते रहे, बेटा रोता रहा, मौलाना मना करते रहे। आखिर में मौलाना ने कहा अच्छा एक काम कर, कितने पारे का हाफिज हुआ, 16। चलो आज सबक मैं दे रहा हूं, अगर ये सबक तूने कल सुना दिया तो तू तेरी माँ के पास जा सकता है। ओ बेटा इतना खुश, दीजिए मौलाना सबक दीजिए, मैं सुना दूंगा, मैं याद करके सुना दूंगा। कहा तेरे पास सिर्फ 24 घंटा है, 24 घंटे में सबक याद करना है। कहा हाँ मौलाना आप सबक दीजिए ना, मैं सुना दूंगा। मौलाना ने पूरा 17वां पारा दे दिया, सबक में पूरा 17वां पारा दे दिया। और बेटा समझ गया मौलाना का मकसद मेरे को भेजना नहीं है। लेकिन वो बेटा भी बड़ा होशियार था, उस बेटे ने 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह के सामने बहुत रोया, बहुत रोया। कहा अल्लाह मुझे मेरी माँ से मिलना है, अल्लाह मुझे मेरी माँ से मिल। और उसने जो दुआ मांगी है ना वो हमारे दिल को हिला देती है। अल्लाह मुझे मेरी माँ को मिलना है, मेरी माँ गरम गरम दूध पिलाएगी, मेरी माँ मुझे गले लगाएगी, मेरी माँ मुझे अपने करीब में सुलाएगी, मेरी माँ मुझे खाना खिलाएगी, फिर सुबह फजर में उठाएगी, फिर उसके बाद नाश्ता देगी, फिर मैं माँ के साथ अच्छी अच्छी बातें करूंगा। बस दुआ मांगी और दुआ कबूल करने वाला कौन है, अल्लाह है। ये बच्चा कहता है कि जैसा दुआ हो गई मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक हिम्मत आ गई, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा जब भी पुकारेगा मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा। बस अल्लाह ने कैसे दुआ कबूल की, ये कहते मैंने कुरान पाक को खोला, 17वां पारा खोला, 17वां पारा शुरू होता है इक़तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। कहते मैंने देखकर पढ़ना शुरू किया, पूरा पारा पढ़ गया, फिर मैंने कुरान को बंद किया और उसके बाद पढ़ना शुरू किया तो रूह बहू बगैर देखे मैंने पूरा पारा पढ़ लिया। ये दुआ माँ की दुआ और अल्लाह से मांगना, कसम अल्लाह की ये 2 चीज कभी बर्बाद नहीं होती, एक माँ की दुआ और एक अल्लाह से मांगना। अब ये 17वां पारा हो गया तो मौलाना के पास गया, मौलाना भी हैरान। मौलाना ने कहा सुना, अगर सुना देता है तो माँ के पास जाना। मौलाना को यकीन है कि कोई थोड़ी देर के अंदर आके पूरा पारा थोड़ी सुनाएगा, इसने तो फर पूरा पारा सुना दिया। अब मौलाना ने सोचा अब मैं मना करूंगा तो वादे के खिलाफ हो जाएगा। कहा जा बेटा जा, 17 पारे का हाफिज हो गया। लेकिन देख माँ के पास जाना माँ के पास जाना, 2 दिन की छुट्टी है, जल्दी वापस आ जाना। ये नहाए धोए और उसके बाद में जो माँ के लिए रवाना हुए और रास्ते में वही ख्याल
خیال ماں مجھے دیکھے گی, مجھے گلے لگائے گی, مجھے پیار کرے گی, میرا بیٹا آ گیا, ماں مجھے دودھ پلائے گی, مجھے کھانا کھلائے گی, ماں میرے کو گرم گرم دودھ تیار کر کے دے گی. وہ اتنا سوچا, یہاں تک کہ جب وہ اپنے گاؤں میں آیا, گاؤں کے کچھ لوگ نظر آئے, سب کو کہا بعد میں ملاقات, پہلے میری ماں کی ملاقات. اب گیا تو دروازہ بند, بولو دروازہ بند, کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ ماں کی آواز. کہا ماں میں تیرا بیٹا, ماں میں تیرا بیٹا. تو اندر سے آواز آئی, نہیں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو کہا ماں آواز تو سن, آواز, میں تیرا بیٹا ہوں, میں تیری آواز پہچان گیا, تو میری ماں ہے, تو بھی میری آواز پہچان, میں تیرا بیٹا ہوں. کہا نا میرا بیٹا تو لائق بنے گا تو آئے گا, کوئی نالائق میرے گھر پر آ ہی نہیں سکتا. کوئی لائق بنے گا تو آئے گا, نالائق تو میرے گھر پر نہیں آ سکتا. تو بیٹا نہیں ہے, تو واپس چلا جا. کو ماں اندر کیا سسک کر رو رہی, اور بیٹا بار بار دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا ہے ماں تیرا بیٹا. ماں کہتی نہ میرا بیٹا ہوتا تو لائق ہوتا, میرا بیٹا نالائق نہیں ہوتا. یہ کیا عجب انداز ہوگا, ہماری بھی ماں ہے, ہم بھی بیٹے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو اگر یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا, یہاں تک کہ اڑوس پڑوس والے جمع ہوئے اور کہنے لگے او بہن دروازہ کھول, تیرا بیٹا ہے, اور وہ اندر سے کہے پڑوس والوں چلے جاؤ, میرا بیٹا ہوتا تو لائق ہوتا, یہ تو نالائق کوئی آیا ہوا ہے. بس یہ باتیں ہوتی گئی, یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا, فجر کا وقت ہو گیا. بیٹے نے کہا اماں فجر پڑھنے جانا ہے, چلا جاؤں گا, فجر پڑھ کے واپس مدرسے جاؤں گا, ایک بار دروازہ کھول کے چہرہ تو بتا دے. ماں ناشتہ مت کروانا, کھانا مت دینا, گرم گرم دودھ بھی مت دینا, ماں گلے بھی مت لگانا, ایک بار چہرہ بتا دے. بیٹا ماں کا چہرہ دیکھ لے گا, ماں بیٹے کا چہرہ دیکھ لے گی. تو اندر سے آواز آتی ہے چہرہ تو اس کا دیکھو جو لائق ہو کے آیا ہو, نالائق کا کیا چہرہ دیکھنا. بس فجر کی نماز پڑھی, واپس اپنے مدرسے میں. جب اپنے مدرسے میں آئے تو آنکھیں لال لال تھی. استاد نے پوچھا, مولانا نے پوچھا کیا ہوا, اماں نے مارا وارا؟ کہا مارا ہوتا تو بھی اچھا ہوتا, مارنے سے بھی زیادہ برا معاملہ ہو گیا. پوری داستان سنائی تو مولانا نے کیا کہا کہ تو اماں سے ناراض ہو کے آیا؟ کہ ناراض نہیں ہو کے آیا, اپنے سے ناراض ہوں کہ ماں کی بات کیوں نہیں مانا. ماں نے کہا تھا لائق ہو کر آنا, میں نالائق ہو کر کیوں چلا گیا تھا. میرے پیارو آپ کی عقل حیران ہوگی. پھر یہ مولانا کے پاس پڑھے, حافظ بن گئے, قاری بنے, عالم بنے, مفتی بنے, محدث بنے, یہاں تک کہ اتنے بڑے امام بنے کہ 22 سال تک وہ مدرسے میں رہے. کتنے سال, کون سی عمر میں آئے تھے, اور یہ 22 سال عمر کتنی ہو گئی, 28 سال کی عمر میں. اب تو یہ پڑھانے لگے تھے, قرآن کی تفسیر پڑھاتے, قرآن کی حدیث پڑھاتے. ان کی باقاعدہ خانقاہ قائم ہو گئی تھی, اور ان کے پڑھانے والے جو مولانا تھے وہ بھی کافی بوڑھے ہو گئے تھے. پورے 28 سال کی عمر کو پہنچے, اور یہ مدرسے میں کتنے سال ہو گئے ان کو, 22 سال. ایک دن مدرسے کے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, بھائی کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے کہ مولانا پیچھے سے آیا. مولانا بھی بوڑھے ہو گئے تھے, 22 سال تو مولانا کو بھی پڑھاتے ہو گئے. مولانا کہتے او بیٹا تہجد کی نماز جلدی ختم کر دے, بیٹا تہجد کی نماز جلدی ختم کر دے. یہ تہجد کی نماز میں سوچتے میرے تہجد میں تو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا, یہ مولانا کیوں میرے کو آ کے ڈسٹرب کر رہے. خیر انہوں نے اپنی تہجد کی نماز ختم کی. مولانا کو کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ابھی خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا کہہ رہے, استاد کہہ رہے کہ میں نے ابھی خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا ان کو کہو جاؤ اپنی ماں سے مل لے, اب تک نالائق تھا اب لائق بن چکا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا ان کا نام جو بھی ہے, لیکن ہمارے یہاں نام ان کا دیا جاتا ہے سلطان الاولیاء. سارے اولیاء کا سلطان ان کو بنا دیا گیا ہے, سارے ولیوں کا بادشاہ ان کو بنا دیا گیا. تو وہ مولانا جو آئے تھے نا, وہ کہتے بیٹا اب تیرا مقام تو تیرے استاد سے بھی آگے بڑھ گیا, تجھے سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے. خیر مولانا نے جو ان کے ہاتھ میں پگڑی تھی نا, وہ ان کے سر کے اوپر رکھی, ان کو گلے لگایا, اور سب لوگوں کو کہا کہ میرا یہ بیٹا سلطان
الاولیاء بن گیا، میرا بیٹا سلطان الاولیاء بن گیا، میرے پاس پڑھنے آیا تھا، 22 سال تک اس مدرسے میں پڑھا، سلطان الاولیاء بن گیا۔ سارے مدرسے کے اساتذہ، سارے مدرسے کے طلباء سب جمع ہوئے، کہا چلو ان کی ماں کے پاس جانا ہے۔ دیکھو جو اللہ یہاں خبر کرتا ہے، اب یہ جب اپنے گاؤں میں جا رہے تو سارا گاؤں جمع ہے اور بیچ میں پردے میں ماں کھڑی انتظار کر رہی ہے، تو یہ حیران ہو جاتے، جا کر ماں کو کہتے اماں 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 تیرا لائق بیٹا آیا ہے، اور اپنے آپ کو لائق نہیں کہتا، میں نہیں کہتا ہوں، سرکار نے لائق کہا ہے، اللہ کے رسول نے مجھے لائق کہا ہے۔ ماں نے کہا اسی لیے تو میں یہاں کھڑا تیرا انتظار کر رہی ہوں بیٹا، اسی لیے تو تیرا انتظار۔ تو وہ کہتے لیکن اماں آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جو مصطفیٰ تمہیں پیغام سنا سکتے اس مصطفیٰ نے مجھے بھی پیغام سنایا ہے، جو اللہ کے رسول نے تمہیں پیغام سنایا اسی اللہ کے رسول نے مجھے بھی پیغام سنایا، آجا تو لائق ہو گیا۔ او ماں گھر میں لے گئی اور کہا تیری امید تھی نا کہ ماں اپنے ہاتھوں سے کھلائے، لے میں نے کھانا بھی پکایا ہے، بس سب کھلانا پلانا سب ہو گیا۔ اس کے بعد ماں کہتی ہے بیٹا رات کا وقت ہو گیا، 2 رکعت تہجد پڑھوں؟ تو بیٹے نے کہا ہاں ماں تم بھی پڑھو، کیونکہ بڑا مجمع تھا، سب لوگ چلے گئے، اب ماں بیٹے اکیلے۔ ماں نے کہا سب چلے گئے، مہمان بھی چلے گئے، چلو ہم تہجد پڑھیں گے۔ بیٹے نے کہا ہم تہجد پڑھیں گے۔ ماں نے تہجد شروع کی اور بیٹا بھی، ماں نے سجدے میں کیا کہا؟ اللہ جس دن کے لیے میں زندہ تھی وہ دن تو آ گیا، میں نے اپنی پوری زندگی جس دن کے لیے گزاری تھی کہ میرا بیٹا لائق بن جائے، اور سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دے گا، سرٹیفکیٹ دیں گے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے، وہ دن تو آ گیا۔ بس ماں سجدے میں تھی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے دوستو یہی بیٹا جن کو ہم ابھی کہانی سنے، ان کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ۔ بعد میں چل کر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، جہاں اولیاء کے نام آتے ہیں وہاں ان کا نام بھی آتا ہے بایزید بسطامی کا۔ میرے دوستو یہ قرآن کی تعلیم بہت مضبوط تعلیم ہے۔ میں نے یہ واقعہ صرف یہاں رونق اسلام میں اس لیے سنایا کہ یہاں بھی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور وہ بیٹیاں ہے جو فارغہ ہونے والی ہے، یا وہ بیٹیاں ہے جو داعیہ بننے والی ہے، وہ بیٹیاں ہیں جو عالمہ اور معلمہ بننے والی ہے۔ کل ان بیٹیوں کی شادیاں ہوگی، ان کی بھی اولادیں ہوگی، اللہ نیک اولاد نصیب کرے۔ یہ بایزید بسطامی ہم ویسے تو نہیں بن سکتے، لیکن صحیح میں اگر ماں صحیح ہوتی ہے نا تو غوث پاک پیدا ہوتے ہیں، بایزید بسطامی پیدا ہوتے ہیں، غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوتے، خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے۔ میرے دوستو آپ کو معلوم ہوگا نا خواجہ نظام الدین اولیاء، ماں کا مقام کیسا ہوتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں جب بالکل بارش نہیں ہو رہی، بولو بالکل بارش نہیں ہو رہی، اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی، لمبا زمانہ ہوتا تھا، سورہ یاسین کے ختم ہوئے مگر پانی نہ آوے، سورہ نو کا ختم ہوئے مگر پانی نہ آوے، لوگ بیٹھ کے تسبیحات پڑھے، قرآن پڑھے، دعا پڑھے مگر بارش نہ آوے۔ کسی نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ ایسا معاملہ ہے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی نمازیں پڑھائی اور سورہ یاسین پڑھایا اور سورہ نو پڑھوائی مگر بارش نہیں آئی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی اماں کے پاس گئے، اماں سب پڑھنا پڑھانا ہو گیا مگر اللہ کی رحمت تو جوش میں ہی نہیں آتی۔ ماں نے کیا کہا؟ اپنا دوپٹہ دیا اور دوپٹے میں سے ایک دھاگا نکالا، کہا یہ باہر جا دھاگا آسمان کی طرف بتا دے۔ تو کہا ماں یہ کون سا عمل ہے؟ ماں یہ کون سا عمل ہے؟ سورہ یاسین ایک عمل ہے، سورہ نو ایک عمل ہے، تسبیحات اور ذکر ایک عمل ہے، قرآن ایک عمل، یہ کون سا عمل ہے کہ دوپٹے کا دھاگا آسمان کی طرف بتانا؟ اماں نے کہا جا بیٹا بتا تو دے۔ وہ دوپٹے کا دھاگا لیا، آسمان کی طرف بتایا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ تو وہ دوڑتے اماں یہ کون سا عمل ہے؟ کہا عمل کچھ بھی نہیں، یہ عمل کچھ بھی نہیں، یہ تیری وہ ماں ہے، یہ تیری وہ ماں ہے جس نے 40 سال ہو گئے کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور اس لیے نہیں کیا ہے کہ یہ ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی کچھ بن جائے۔ اللہ نے وہ بیٹے کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مقام عطا فرمایا۔ تو مطلب ہے کہ یہ ہماری جو بچیاں ہیں
یہ بھی آگے چل کر مائیں بنیں گی, بہنیں بنیں گی اور بیٹیاں ہیں. ابھی سے اس کی کوشش کرے. آج سب سے بڑی چیز جو کل ہی میں نے رات کو بھروچ کے قریب اکھر ایک بیان تھا, وہاں میں نے کہا کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہوا کرتا تھا اور ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوا کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ معلوم ہے نا, آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا, حضرت اکرمہ, کون ساتھ میں بولو, کون حضرت اکرمہ, یہ روزانہ اپنے گھر میں جاوے, دروازہ بند کھڑکی بند. ان کا گھر ہوگا, چھوٹا سا گھر ہوگا, 2 کمرے ہوں گے, تو سب کو ایک کمرے میں چھوڑ دے, خود دوسرے کمرے میں آوے اور دروازہ بھی بند کر دے, کھڑکی بھی بند کر دے اور اندر رہے. اب ان کی بیوی سوچے یہ کیوں ایسا کرتے, یہ ایسا کیوں کرتے کہ روزانہ ہم سب کو ایک کمرے میں چھوڑ دیتے اور خود ایک کمرے میں جاتے اور دروازہ بھی بند, کھڑکی بھی بند. اب بیوی ہوتی ہے, اس کا دماغ میں ہوتا ہے کہ تلاش کرو میرا شوہر کیا کرتا ہے, تلاش کرو میرا شوہر کیا کرتا. آج کے زمانے میں ہوتا تو یہی ہوتا, وہ موبائل پہ کسی سے چیٹنگ کرتا ہوگا یا موبائل پہ کچھ گندا گندا کام کرتا ہوگا. وہ بیوی نے ایک دن دھیرے سے دروازہ کھولا, بیوی کہتی میں حیران ہو گئی, میرے شوہر اکرمہ کو میں نے دیکھا, وہ قرآن کو ہاتھ میں لیے ہوئے ایسا لپٹے ہوئے, دیکھو ایسا ایسا لپٹے ہوئے اور ایسا رو رہے جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو لپٹ کر روتا ہے, جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو لپٹ کر روتی ہے, کوئی دادا اپنے پوتے کو, کوئی نانا اپنی نواسے کو لپٹ کر روتے, ایسا روئے. اور کیا کہے معلوم ہے, تو اللہ کا کلام ہے, میں تو مخلوق ہوں نا, میں تو انسان ہوں, تو اللہ کا کلام ہے, تو اللہ کا کلام ہے, تیرا ہر حرف پیارا ہے, تیرا پارا بھی پیارا ہے, تیرا صفحہ بھی پیارا ہے, تیرا کاغذ اور چمڑے کا ٹکڑا بھی پیارا ہے. وہ بیوی کہتی ہے ایسا روتے تھے کہ میں نے پھر دروازہ دھیرے سے بند کیا, لیکن بہت دیر ہو گئی وہ باہر نہیں آتے. بیوی نے کہا میں نے پھر دروازہ کھولا, دیکھا میرے شوہر اکرمہ بے ہوش ہے اور ان کے سینے پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے. میرے پیارو, کاش آج ایسا کوئی ہوتا, یہ سب نہ کرتا, کم سے کم روزانہ قرآن پاک تو پڑھتا. میں زیادہ لمبی. حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ ہاں, اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اپنے کچھ مریدین کے ساتھ, اپنے کمرے میں بیٹھے تھے, کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, ٹھک 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 ٹھک, کوئی زور سے. حضرت جنید بغدادی گھبرا گئے کہ کون ہے جو اس طریقے کا دروازہ کھٹکھٹاتا. فوراً کہا کہ اٹھو اٹھو, اور خود بھی اٹھے اور دروازہ کھولا. دروازہ کھولا تو ماشاءاللہ ایک خوبصورت جوان ہے, لیکن پورا پسینے میں شرابور ہے اور یہاں سے یہاں تک کا کپڑا پہنا ہے اور چہرے سے لگتا ہے کہ بھوکا ہے, پیاسا ہے, پریشان ہے. حضرت جنید بغدادی سمجھ گیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آؤ آؤ بیٹا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, ہمارے فقیر کے دروازے پر آ جاؤ, جو بھی کھانا ہوگا کھا لو, جو پانی ہے پی لو. تو وہ آئے اندر, کہا میرے کو کھانا نہیں کھانا ہے, بھوک بھلے لگی لیکن میں آپ کے پاس کھانے کے واسطے نہیں آیا. تو کہا بیٹا پانی وانی پی لے, کچھ ٹھنڈا شربت پی لے. کہا نہیں, اس کے لیے بھی نہیں آیا. تو کہا کیوں آیا کیوں بیٹا, اتنا زور زور سے دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹایا اور آئے اور تمہارے کپڑے کے بھی ٹھکانے نہیں, تمہارے چہرے سے بھوک, پریشان نظر آتے ہو, کیا معاملہ؟ تو کہا میرے کو حج کو جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اور پھر روتے روتے اس نے جو چیخ ماری, مجھے کعبہ دیکھنا ہے, مجھے طواف کرنا ہے, مجھے حجر اسود کو چومنا ہے, مجھے ملتزم سے چمٹنا. اور پھر کہا میں سید خاندان کا ہوں, مدینے میں نانا جان سے ملاقات کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. بس حضرت جنید بغدادی نے اس کی طرف دیکھا, کہا حج کو جانا ہے؟ کہاں؟ کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ بھائی حج کو جانا ہے تو جہاں حج والے جاتے, جو قافلے جاتے, ان کے ساتھ ہو جاؤ, میرے پاس کیوں آئے؟ تو کہا حضرت, بولو. حضرت نے کہا اچھا پیسے نہیں ہے, تو سن بیٹا, پیسے نہیں ہے نا تو حج بھی فرض نہیں ہے.